بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں میڈیسن انفارمیشن چینل۔ میڈیسن انفارمیشن چینل پہ خوش آمدید۔ اگر آپ نے ہمارے میڈیسن انفارمیشن چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو بیل آئیکن کے بٹن کو دبا کر ہمارا میڈیسن انفارمیشن چینل سبسکرائب کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ ناظرین، آج ہم اس ویڈیو میں بات کرتے ہیں کیپسول نیگزم کے بارے میں۔ اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کیپسول نیگزم 40 and 20 mg کے یوزز اینڈ بینیفٹس، سائیڈ ایفیکٹس، پریکاشن اینڈ کنٹرا انڈیکیشن اباؤٹ کیپسول نیگزم۔ ناظرین، کیپسول نیگزم میں شامل ہوتا ہے ایسومیپرازول، یعنی کہ اس کا فارمولہ ہے ایسومیپرازول۔ کیپسول نیگزم کا استعمال معدے اور غذائی نالی کے مسائل جیسے ایسڈ ریفلکس اور السر کے علاج کے لیے کیا جاتا ہے۔ یہ انسان کے معدے میں تیزاب کی مقدار کو کم کرتا ہے، اسے سینے کی جلن، نگلنے میں دشواری اور مسلسل کھانسی جیسی علامات کے خاتمے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ کیپسول نیگزم معدے اور غذائی نالی کی تیزابیت سے پہنچنے والے نقصان کو ٹھیک کرنے میں مدد کرتا ہے، السر کو روکنے میں مدد کرتا ہے اور غذائی نالی کو کینسر سے محفوظ رکھتا ہے۔ کیپسول نیگزم کا تعلق دوائیوں کی ایک ایسی کلاس سے ہے جسے پروٹون پمپ انہیبیٹر یعنی کہ PPI کہا جاتا ہے۔ اگر معدے میں 2 دن سے جلن ہو رہی ہو تو تب کیپسول نیگزم استعمال کیا جائے۔ اس کے مکمل اثر ہونے میں 1 سے 4 دن لگ سکتے ہیں، اس لیے یہ پروڈکٹ سینے کی جلن کو فوری طور پر دور نہیں کر سکتی۔ کیپسول نیگزم کا استعمال کیسے کریں؟ کیپسول نیگزم کو اپنے ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق استعمال کریں۔ عام طور پر روزانہ 1 بار اور کھانے سے کم از کم 1 گھنٹہ پہلے تجویز کیا جاتا ہے۔ خوراک اور علاج کی مدت آپ کی طبی حالت اور علاج کے رد عمل پر منحصر ہے۔ ڈاکٹر کی تجویز کردہ ڈوز کے مطابق استعمال کریں، اپنی مرضی سے خوراک میں اضافہ یا کمی نہ کریں۔ کیپسول نیگزم کو نہ کچلیں اور نہ ہی چبائیں، کیپسول پوری طرح نگل لیں۔ اگر آپ کو پورا کیپسول نگلنے میں دشواری ہوتی ہے تو آپ کیپسول کو کھول سکتے ہیں اور مواد کو ایک کھانے کے چمچ میں سیب کی چٹنی میں چھڑک سکتے ہیں۔ سیب کے امیزے کو چبائے بغیر فوراً نگل لیں۔ بعد میں استعمال کے لیے مرکب کو وقت سے پہلے تیار نہ کریں، ایسا کرنے سے دوا ختم ہو سکتی ہے۔ کیپسول نیگزم کا زیادہ سے زیادہ فائدہ حاصل کرنے کے لیے اس دوا کو باقاعدگی سے استعمال کریں اور اسے ہر روز ایک ہی وقت میں لیں۔ اگر آپ اپنے آپ کو بالکل ٹھیک سمجھتے ہیں کہ طبیعت ٹھیک ہو گئی ہے تو بھی علاج کی مقررہ مدت تک اس دوا کو جاری رکھیں۔ اگر آپ اپنا علاج خود کر رہے ہیں یعنی کہ ڈاکٹر کی ہدایت کے بغیر تو اسے 14 دن سے زیادہ استعمال نہ کریں۔ اگر آپ نے کیپسول نیگزم کو ڈاکٹر کی تجویز کے بغیر استعمال کیا اور سینے کی جلن ختم نہیں ہوئی تو اپنے ڈاکٹر کو بتائیں کہ آپ کے سینے کی جلن 14 دن کے بعد بھی برقرار ہے، یا اگر آپ کو یہ دوا ہر 4 ماہ میں 1 سے زیادہ بار استعمال کرنے کی ضرورت پڑتی ہے۔ سائیڈ ایفیکٹ کا خطرہ وقت کے ساتھ ساتھ بڑھ جاتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں سائیڈ ایفیکٹ آف کیپسول نیگزم 40 and 20 mg کے۔ کیپسول نیگزم کے استعمال سے سر میں درد یا پیٹ میں درد ہو سکتا ہے۔ اگر ان میں سے کوئی بھی اثر زیادہ دیر تک برقرار رہتا ہے تو اپنے ڈاکٹر کو فوراً بتائیں۔ اس دوا کے استعمال سے بہت سے لوگوں کو سنگین ضمنی اثرات کا سامنا نہیں ہوتا۔ اگر آپ کو کسی سنگین ضمنی اثرات کا سامنا ہوتا ہے تو اپنے ڈاکٹر کو فوراً بتائیں، جیسے کہ خون میں میگنیشیم کی مقدار کم ہو جائے، جس کی علامات ہیں غیر معمولی طور پر تیز، سست یا بے قاعدہ دل کی دھڑکن، مسلسل پٹھوں میں کھچاؤ اور دورے پڑنا۔ لیوپس کی علامات جیسے کہ ناک اور گال پر دانی اور جوڑوں میں درد شروع ہو جائے۔ ناظرین، سی ڈیفیشائل نامی بیکٹیریا شاذ و نادر ہی آنتوں کی خرابی کا موجب بنتے ہیں، جس کی علامات ہیں اسہال، پیٹ میں درد، بخار اور پخانے میں خون آنا۔ اگر آپ اس بیماری سے متاثر ہوتے ہیں تو اینٹی ڈائریا مصنوعات کا استعمال نہ کریں کیونکہ وہ اس بیماری کو مزید بگاڑ دیں گی۔ شاذ و نادر ہی کیپسول نیگزم وٹامن B12 کی کمی کا سبب بنتا ہے۔ اگر زیادہ عرصہ اس کیپسول کو استعمال کیا جائے تو وٹامن B12 کی کمی کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ اگر کیپسول نیگزم کے استعمال سے آپ کو وٹامن B12 کی کمی کی علامات ظاہر ہوتی ہیں تو اپنے ڈاکٹر کو فوراً بتائیں۔ وٹامن B12 کی کمی کی علامات ہیں غیر معمولی کمزوری، زبان میں زخم، ہاتھوں اور پاؤں کا بے حس ہو جانا۔ کیپسول نیگزم کے بہت شدید الرجک رد عمل نایاب ہیں، تاہم اگر آپ کو کسی سنگین الرجک رد عمل کی علامات نظر آتی ہیں تو فوراً طبی امداد حاصل کریں، جیسے کہ خارش یا سوجن، خاص طور پر چہرے، زبان یا گلے میں، شدید چکر آنا، سانس لینے میں دشواری، گردے کے مسائل کی علامات جیسے پیشاب کی مقدار میں تبدیلی، اگر یورین کم مقدار میں آ رہا ہو اور اس کی رنگت تبدیل ہو۔
پریکاشن آف کیپسول نیگزم۔ ناظرین، کیپسول نیگزم لینے سے پہلے اپنے ڈاکٹر کو بتائیں اگر آپ کو اس سے الرجی ہے یا اگر آپ کو کوئی اور الرجی ہے۔ اس پروڈکٹ میں غیر فعال اجزاء شامل ہو سکتے ہیں جو الرجک رد عمل یا دیگر مسائل کا سبب بن سکتی ہیں۔ اس دوا کو استعمال کرنے سے پہلے اپنے ڈاکٹر کو اپنی طبی تاریخ بتائیں، خاص طور پر جگر کی بیماری اور لیوپس۔ اگر آپ کو مندرجہ ذیل علامات محسوس ہوتی ہیں تو فوراً طبی امداد حاصل کریں، جیسے کہ ہلکا سر ہو جانا، پسینہ آنا، چکر آنا، سینے، جبڑے، بازو یا کندھے میں درد، خاص طور پر سانس کی دشواری، غیر معمولی پسینہ آنا، وزن میں کمی، کھانا نگلنے میں تکلیف یا درد، الٹی کے ساتھ خون آنا، سیاہ پخانہ یا پخانے کے ساتھ بلڈ آئے۔ پروٹون پمپ روکنے والی ادویات کے استعمال سے جیسے کہ کیپسول نیگزم ہڈیوں کے ٹوٹنے کا خطرہ بڑھ جاتا ہے، خاص طور پر اگر زیادہ عرصہ استعمال کیا جائے یا زیادہ خوراک لی جائے۔ بوڑھے افراد اس دوا کے ضمنی اثرات کے بارے میں زیادہ حساس ہو سکتے ہیں، خاص طور پر ہڈیوں کا فریکچر کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ بچے اس دوا کے ضمنی اثرات خاص طور پر بخار، کھانسی اور ناک، گلے اور ایئر ویز کی انفیکشن کے لیے زیادہ حساس ہو سکتی ہیں۔ ناظرین، حمل کے دوران یہ دوا صرف اس وقت استعمال کی جانی چاہیے جب واضح طور پر ضرورت ہو اور صرف ڈاکٹر کی ہدایات پر استعمال کیا جائے۔ ناظرین، ایسومیپرازول اور اومیپرازول ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں، لہٰذا ایسومیپرازول کے استعمال کے دوران اومیپرازول پر مشتمل کوئی بھی دوا استعمال نہ کریں۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے تھے میڈیسن انفارمیشن چینل۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور اس ویڈیو کو لائک کر دیں۔ شکریہ۔